کامران صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میرا تراویح کے متعلق سوال ہے۔ جی مجھے یہ بتا دیں کہ تراویح پڑھنا ضروری ہے، اور اگر تراویح ضروری ہے، اگر کام کا ٹائم ہو تو اس صورت میں کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، کام کے ٹائم سے کامران صاحب کیا مراد ہے کہ بعد میں پڑھ لی جائے کہ؟ ہاں جی، اس میں کام آ جائے تو تراویح عشاء کے بعد ظاہری بات ہے، تو اگر کام پہ ہو تو پڑھنا ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی خان صاحب، تراویح کے متعلق جی اصل بات تو یہ ہے، جس طرح اس پروگرام کے شروع میں نے عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے وقت روزے فرض کیے گئے ہیں، اور رات کے وقت نفلی عبادت جو طوعی عبادت جو دراصل قیام اللیل ہے، رات کے وقت نماز ادا کرنا ہے۔ اور تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس طرح ثابت نہیں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اس طرح تراویح پڑھا کرتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت تہجد کی ادائیگی ہے۔ اور رمضان، جیسا میں نے عرض کی کہ رات کے وقت قیام اللیل، طوعی کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کو جتنی بھی استطاعت ہو وہ رات کے وقت قیام کرے، اور وہ تہجد کا وقت دراصل وہ ہے جو رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، سونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر جو عبادت ادا کی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریق یہ تھا کہ حضور رات کے مختلف وقتوں میں بھی یہ بعض اوقات وقفے وقفے ادا کرتے، بعض اوقات مسلسل یہ تہجد ادا کرتے، اور عموماً جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نوافل اور 3 رکعت وتر ادا کیا کرتے تھے۔ تو دراصل تراویح جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضور نے ان لوگوں کے لیے، یعنی حضور سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں، جن کے لیے صبح تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا تھا، ان کی آسانی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وقت میں عشاء کے بعد نماز تراویح کا اجرا فرمایا۔ اور یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے خلفاء کی سنت بھی دراصل میری ہی سنت ہے، تو اس کے تحت یہ ایک اچھی چیز ہے جو ان لوگوں کے لیے جاری کی گئی۔ لیکن جو لوگ تہجد ادا کر سکتے ہیں ان کے لیے افضل تہجد ادا کرنا ہے، اور تراویح اس طرح ضروری اور فرض نہیں ہے۔ لیکن طوعی عبادت یا رات کے وقت نوافل کا ادا کرنا رمضان کے ساتھ ایک لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ وہ رمضان، وہ روزہ پھیکا پھیکا محسوس ہوتا ہے جس میں رات کے وقت عبادت نہ کی جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کام کاج کی وجہ سے لیٹ سویا اور صبح تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکا، اور عین سحری کے وقت اٹھا اور اتنا وقت تھا کہ اس نے روزہ رکھ لیا، تو روزہ تو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن ایک دل میں، ایک ضمیر میں ایک بوجھ رہتا ہے کہ میں وہ حصہ جو رات کی عبادت کا وہ ادا نہیں کر سکا۔ قرآن کا تلاوت، رات کی عبادت، دن کا روزہ، یہ سارے آپس میں مل کے رمضان کی فضائل اور اس کی برکات کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہیں ادا کر سکا تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ بہتر یہ ہے کہ تہجد ادا کرے، اور اگر تہجد نہیں ادا کر سکتا تو پھر کچھ نہ کچھ اس نفلی عبادت کو بجا لانے کے لیے پھر تراویح کو ادا کر لے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو خیال ایک پایا جاتا ہے کہ تراویح نہیں پڑھ سکا اس لیے میں آج روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا جو ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ عبادت جو ہے زائد عبادات وہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس وجہ سے روزہ رکھنے میں روک نہیں بنتی۔ لیکن اس سے یہ بھی مراد نہ لیا جائے کہ روزہ اس کے بغیر ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ انسان اپنا کھانا اور پینا جو ہے وہ صرف چھوڑ دے۔ مقصد جو ہے وہ روزے کا بنیادی طور پر عبادات میں ترقی کرنا ہے، تو اس لیے کوشش کر کے ضرور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔